بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ روزہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اجازت دیجیے تاکہ روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ پھر یہی بات دہرانے لگے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو کہہ کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی سنایا۔ ان دونوں نے کہہ کی تو کیسے جمع ہوا خون نکلا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا، اس میں قے کرو۔ اس نے خون، پیپ اور گوشت کی قے کی، حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں قے کرو۔ اس نے بھی اسی طرح کی قے کی، یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا، ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔
ہوا یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے لگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزے کے احکامات پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔